بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ساری یوٹیوب فیملی کو السلام علیکم۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کشمکش اور ہلچل سی نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر بھی۔ ایک گروہ، ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ مختلف ایسے طریقے اپناتا ہے جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار پورے جوش و خروش سے کر سکے۔ ایسے میں میلے منعقد کرنا، ڈھول پیٹنا اور بعض اوقات موسیقی کی محفلیں سجا لینا، یہ ان کا وتیرہ رہتا ہے۔ ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن کی محبت میں سرشار ہو کر وہ لوگ یہ منا رہے ہوتے ہیں، اس نبی نے منع فرمایا ہوتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو یکسر ان باتوں کا مخالف نظر آتا ہے اور اس مخالفت میں اس قدر انتہا پہ چلا جاتا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بھی کم نظر آنے لگتی ہے اور وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا دیتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ جواب تو ہمیں مانگنا ہے اللہ کے قرآن سے اور اسی نبی کے فرمان سے۔ ہم نے اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا نماز کو، ہم نے اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا اپنے معاملات کو، لیکن خدا را محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ان اختلافات کی بھینٹ مت چڑھائیے۔ اور کون سا ذریعہ ہے ہمیں باندھ کر ایک رکھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا؟ یہی ہمارے پیارے رسول ہیں، یہی آخری رسول اور نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی نبی مانتے ہیں جو ٹھوک بجا کر پوری آب و تاب سے پورے وسلم کی محبت کو ان اختلافات کی بھینٹ مت چڑھائیے۔ اور کون سا ذریعہ ہے ہمیں باندھ کر ایک رکھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا؟ یہی ہمارے پیارے رسول ہیں، یہی آخری رسول اور نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بھی نبی مانتے ہیں جو ٹھوک بجا کر پوری آب و تاب سے پورے ولولے اور جوش سے ایسی خرافات کر بیٹھتے ہیں جو خلاف شرع ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اور ماننے والے وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسانوں کی صف میں ہی صرف لا کھڑا کرتے ہیں۔ خدا را پھر سے کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک طرف رکھیے، انہیں اختلافات کی بھینٹ مت چڑھائیے۔ یاد رکھیے گا ہم سب کا نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی، اپنی اطاعت کسے قرار دیتا ہے؟ دو حوالے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیروی میری کرنی پڑے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع ہے،
فرما برداری ہے، اس میں خود کو غرق کر لیجئے، خرافات سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجئے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔